ویلکم بیک ناظرین، امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دورہ کیا ہے بھارت کا، اور باسی صاحب دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ نکھل گپتا کو چیک ریپبلک نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے. سو یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کسی سٹیزن کو حوالے کر سکتے ہیں، تو اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز بتائیں. اور دوسرا یہ جو سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے، اب امریکہ اور انڈیا کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ کس جانب جانے لگے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ایکسٹراڈائٹ کرنے کا تعلق ہے، وہ تو چیک ریپبلک نے سارے جتنے بھی اپنے قوانین تھے یا جو لیگل پروسیجر سے وہ کمپلیٹ کیے، اور اس کے بعد کورٹ میں یہ معاملہ گیا چیک ریپبلک میں، اور جب کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیگل ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے نکھل گپتا کے خلاف، تو یہ ان کو حوالے کر دیا 14 جون کو میرے خیال میں. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دوران ہم نے دیکھا ایک طرف چیک ریپبلک نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا، دوسرا جس نے آپ نے اپنے ردائیے میں کہا جیک سلیون جو کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ پہنچے نیو دہلی اپنے جو بھارتی ہم منصب ہیں اجیت دوول کے ساتھ ملاقات کے لیے. دو ان کی ملاقاتیں جو ڈاکٹر جے شنکر ساتھ بھی ہوئیں جو فارن منسٹر ہیں، اور اس کے بعد مودی بھی کال انہوں نے کی تو، اور لیکن یہ وزٹ 2-3 بار پہلے پوسٹ پون ہو چکا ہے، ڈیٹس طے ہوئیں پھر کینسل ہو گیا، اسی وجہ سے کہ امریکہ کا یہ بہت انسسٹ کر رہا تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، کنسرنز تھے امریکہ کے نہیں بہت زیادہ، کیونکہ گرپت ونت جو ہے پنن جو کہ سکھ فار جسٹس فاؤنڈیشن کے بڑے اہم رکن بھی ہیں، اور خالصتان کا بھی سوچتے ہیں کہ خالصتان بننا چاہیے، تو اس کو قتل کروانے کے لیے را نے، امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے نکھل گپتا کو کہا کہ جی آپ یہ کام کر کے دیجیے ہمیں. نکھل گپتا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہیں، اور اور ڈیفنس پروکیورمنٹ بھی کرواتے ہیں لیگلی بھارت کے لیے. تو ان کو انہوں نے ہائر کہا کہ جی آپ یہ کام کر دیجئے. اب یہ جو ہے نکھل گپتا صاحب نے آگے ایک اور بندہ ہائر کیا جو امریکہ میں، اس کو $15,000 پہ ہائر کیا کہ اس کو آپ نے، پنن صاحب کو آپ نے قتل کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہوتا، امریکہ کو ٹپ آف مل گئی ان کو انٹیلیجنس، کیونکہ فائی آئی جو کنٹریز ہیں ان کی تحت، تو امریکہ نے نکھل گپتا جب پہنچے چیک ریپبلک بھارت سے، تو وہیں چیک ریپبلک اتھارٹیز نے گرفتار کر دیا. اب بہت سے لوگوں کا خیال یہ، اور میں خود بھی، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہو اور جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان کے علم میں نہ ہو. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے، ایک مذاق ہی ہے جس پہ امریکہ کو بڑا غصہ ہے، کیونکہ بھارت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے وچ وی اپریشیٹ، لیکن یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں لگتی ہمیں، اور ہم اس پہ ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں. اب طرفہ تماشا دیکھیے، مذاق ہی ہے نا انکوائری کمیٹی کا، کہ جس پہ شک ہو سکتا ہے اجیت دوول وہی اس کے چیئرمین بھی ہیں اس کمیٹی تو انہوں نے کیا خاک تو امریکہ کو یہ بھی ایک غصہ ہے کہیں نہ کہیں کہ یار جس پہ ہم شک کر رہے ہیں آپ نے اسی بندے کو ہمارا انکوائری کمیٹی کا چیئرمین ہیڈ بنا دیا، تو اس طرح تو بات چلتی نہیں. لیکن بھارت ابھی تک، اس کو کافی ماہ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کمیٹی شاید نومبر پچھلے سال بنی تھی، اور ابھی تک اس نے کچھ انفارم شیئر نہیں کیا کچھ بھی اپنی فائنڈنگز جو ہیں امریکہ کے ساتھ. تو امریکہ کو یہ غصہ تو ہے. سر ان سے زیادہ فائنڈنگ تو امریکہ خود کر کے بیٹھا ہے. نہیں وہ تو بیٹھا ہے، وہ تو اب اس پہ کیس چلائیں گے، کیونکہ ایک صاحب ہیں وکرم یادیو جو کہ را کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے نیول آفیسرز تھے جو کہ سیکانڈمنٹ پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے را میں. اصل کہتے ہیں کہ وہ شخص تھے، اور ان کو فوری طور پہ ریٹائر بھی کیا، ان کو اب بڑا ایک سیف جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یادیو صاحب کہاں ہیں. تو اسی طرح جو اس وقت را کے چیف تھے، ان کا نام کیا نام ہے، مجھے نام بھول گیا ہے، وہ بھی گوئل سمن، وہ بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر اب ہو گئے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ اب جو معاملات اس وقت بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف امریکہ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے بھارت کو بہرحال اپنی طرف رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس وقت رشیا، چائنا اور رشیا کے ساتھ خاص طور پہ، اور برکس جس طرح
اسٹرانگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیے نا ابھی ایران شامل ہو گیا، اب اکتوبر میں کازان میں رشیا میں برکس کی سمٹ ہوگی، جس میں ایران بھی ہوگا، سعودی عرب بھی ہوگا، یو اے ای بھی ہوگا، اسی طرح ایجپٹ بھی ہوگا. تو یہ سارے ممالک ہیں جو کہ اس میں برکس میں آنے والے ہیں. اب اس کے علاوہ ویتنام بھی شامل ہونا چاہتا ہے برکس میں، آسیان کنٹریز میں انڈونیشیا بھی شامل ہونا چاہتا ہے، ملیشیا بھی شامل ہونا چاہتا ہے، پھر تھائی لینڈ بھی شامل ہونا چاہتا ہے، اور پاکستان بھی شامل ہونا چاہتا ہے. تو یہ ایک ایسا بلاک بننے جا رہا ہے کہ جہاں برکس کے لیے شاید اگر یہ بہت ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو یہ انویلڈی بھی ہو جائے گا. پھر اس میں شاید اس کی وہ اس طرح اہمیت نہ رہے، کیونکہ بہت سے ممالک اس میں ایسے ہیں جو کہ جن کے مختلف انٹرسٹ ہیں، جو ویسٹ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. بھارت کی مثال لے لیجیے، جو بھارت وہاں سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں، فرانس سے بھی رافیل لے رہے ہیں، اور روس سے بھی S-400 لے رہے ہیں، اور ان کا سارا جو اس وقت فوکس ہے انڈیا کا وہ چین کے خلاف ہے. لیکن روس کا تو چین کے خلاف نہیں ہے نا، روس کا تو چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو یہ بھی برکس کنٹریز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ اس کو صرف اکنامک بلاک بنانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اکنامک بلاک ہے، اگر یہ بن جاتا ہے لیکن کوئی چیز، لیکن اب تو اکانومی بھی آپ کی بیس کرتی ہے جو آپ آرمز ایکسچینج کرتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا، یہ اکنامک ریلیشنز بھی ویکیوم میں تو نہیں ہوتے نا، اس جو مختلف انوائرمنٹ ہے یا پولیٹیکل حالات جس سے چلتے ہیں، وہ بھی ریس بھی جو ہے اس کا امپورٹنٹ ایک پیرامیٹر اب بن چکا ہے. وہ بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا برکس جو ہے، اگر اس وقت اگر اس کے 9 ممبرز ہیں، کل کلاں کو 15 ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح ہی وہ افیکٹو ہوگی؟ اس طرح ہی، کیونکہ جو امریکہ کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ برکس جو ہے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ڈالر کی جو اس وقت اہمیت ہے دنیا بھر کی تجارت میں یا فائنینشیل میٹرز میں، وہ کم ہوتی جائے گی، کیونکہ بہت سے برکس کنٹریز جو ہیں وہ اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں. یو این ہے، روبل ہے، اسی طرح بھارت بھی اگر بہت سا کاروبار جو کر رہا ہے وہ بھی اپنی کرنسی میں کر رہا ہے. تو یہ خطرات تو ہیں امریکہ کو اکنامکلی. لیکن اس کے علاوہ جب بھی اکنامک بلاکس بنتے ہیں تو پھر اس کا آبویسلی اور بھی بہت سی ڈائمینشن میں ریلیشن شپس چلے جاتے ہیں. سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے. سیکیورٹی میں دیکھیں نا، اگر برکس کا اجلاس ہوتا ہے مثال کے طور پہ کازان میں ہوگا اگلے اکتوبر میں، اگر پاکستان کو بھی ممبرشپ مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی ایک لحاظ سے اوپننگ مل جائے گی ہمیں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے تو دیکھیے تعلقات چین کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. جو ہمارے لیے پرابلم ہے وہ صرف بھارت ہی ہے، باقی کسی کنٹری کے ساتھ ہمارا براہ راست اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت ہمیں ایکوموڈیٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے. جب تک تمام ممبرز ایگری نہ کریں کسی نئے ممبر پہ، اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا کہ نیا ممبر بنے. ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب وغیرہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، یہ چین کے ساتھ مل کر ہماری ممبرشپ کو اپروو کروانے میں مدد دیں گے، بھارت پہ کچھ پریشر بلڈ کریں گے تاکہ معاملات آگے چلیں. لیکن سوال وہی ہے بھارت کا، کمنگ بیک ٹو بھارت اینڈ یو ایس، ان کا آبویسلی انٹرسٹ بھارت کا اس وقت امریکہ کا یہی ہے کہ بھارت کو اپنی جانب رکھیں، تعلقات میں اتنا سبسٹینس پیدا کر لیں کہ بھارت کے لیے بڑا مشکل ہو اپنی جان چھڑانا امریکہ سے. ٹیکنالوجیکلی ان کو ڈیپینڈنٹ کر دیں اپنے اوپر، اکنامکلی اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیں، اور اس قسم کے ریلیشن شپ کریں جس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ان ریلیشن شپ کو توڑنا. دیکھیے نا، کولڈ وار ختم ہونے کے بعد اور سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد بھارت کو بھی کتنے سال لگے، تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ لگا کہ وہ اپنی ڈیفنس جو اس کی انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرے، تبدیل کرے. آسان پروسیس تو نہیں تھا نا، کیونکہ ایک زمانہ تھا کولڈ وار کے زمانے میں تقریباً 80% جو بھارت کے پاس اسلحہ تھا یا اس کے پاس جو ویپنز تھے وہ سارے یو ایس سوویت یونین کے تھے، وہیں سے وہ لیتے تھے، وہی ان کا ایک مین سپلائر تھا. لیکن اب یہ چونکہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، فرانس سے بھی لے رہے ہیں، امریکہ سے بھی لے رہے ہیں، اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں، تو اب یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو امریکہ کی خواہش ہوگی کہ وہ، کیونکہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ آف دا آرٹ جو آرمز جو ویپنز ہیں وہ امریکہ ہی بنا رہا ہے، اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے ویسٹرن دنیا بھی ہے لیکن چین بھی بہت آگے نکل رہا ہے، لیکن ابھی چین کو بہت وقت لگے گا اس تک پہنچنے کے لیے جہاں اس وقت امریکہ ہے. تو اور بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ شارٹ کٹ لے اور امریکہ کے ساتھ نہ صرف ان سے آرمز لے بلکہ ان کی لوکل پروڈکشن بھی کرے. یہ اس وقت ساری گیم چل رہی ہے اور امریکہ اوبلائج کر رہا ہے بھارت کو. تو یہ پنن کا جو معاملہ ہے یا یہ جو معاملات ہیں یہ امریکہ نے ایک پریشر رکھنے کے لیے کیا ہوا ہے. کینیڈا کے ساتھ بھی جو ہردیپ سنگھ کا ہوا تھا نجر کا قتل وہ بھی ایک پریشر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ابھی مودی اور جسٹن ٹروڈو کی ملاقات ہوئی تھی جب G7 کی سمٹ ہوئی تھی تو اس میں آن دا مارجنز آف دیٹ. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ معاملہ تو سیریس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہے کہ جو مفادات ہیں مغربی دنیا کے لیڈ بائی امریکہ ان کے مفادات میں یہی ہے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا رہے. وہ اسی وجہ سے ایک حد تک ہی پریشر بلڈ کریں گے ان ایشوز پہ لیکن اس کو اس حد تک نہیں لے کر جائیں گے. سر اس کیس کا ایگزیکٹلی فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کیس میں دیکھیے ممکن ہے کہ نکھل گپتا کو سزا ہو جائے کچھ سالوں کے لیے 10-20 سالوں کے لیے سزا کر دیں. کیپٹل پنشمنٹ مجھے مشکل لگتی ہے لیکن ایک لحاظ سے عمر جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے 14 سال کے لیے 20 سال کے لیے. ہماری دیکھیں ڈاکٹر حافظ صدیقی کو 83-85 سال کی سزا سنا دی گئی تھی صرف اس لیے کہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی قتل بھی نہیں ہوا تھا لیکن یہاں بھی ایک اٹیمپٹ ہی ہے تو 85 سال تو اس کے ہی بنتے ہیں. پنن صاحب نکھل گپتا صاحب کو بھی 85 سال کی سزا مل جائے گی تو بہتر ہو جائے گا لیکن مودی صاحب بہرحال کوشش تو پوری کریں گے. ڈپلومیسی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن دیکھیں نا ادھر بھی تو بائیڈن نے اپنے ملک میں بھی تو بتانا ہے نا لوگوں کو یا کینیڈا میں خاص طور پہ جو کمیونٹیز ہیں باہر کی ان کو بتانا تو ہے کہ جی ہمارے بھی کوئی رولز ہیں ہم بھی کچھ طریقے سے چلتے ہیں. ہم یہ جو ہے انڈیا کو کاغذ بلانش نہیں دے سکتے فری پاس کے جو وہ کرتا رہے ہمارے ملک میں کرتا رہے. پاکستان میں تو بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں نا اگر آپ راجناتھ سنگھ کو سنیے یا امیت شاہ کو سنیے یا مودی کو سنیے تو وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہم نے پاکستان میں گھس کر مارا. اور یہ بات درست بھی ہے ایک لحاظ سے کہ ہمارے کئی لوگوں کو انہوں نے مروا دیا اور 12-13 بلکہ 20 لوگوں کو 20-21 لوگوں کو. تو ہمارے ہاں تو اس طرح ریاکشن بھی نہیں آتا نہ ہم اس طرح بھارت کو ایکسپوز کر سکے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس تھوڑا سا گیم کو اٹھائیں بھارت کو ایکسپوز کرنے میں پورا اپنی ڈپلومیسی کو استعمال کریں. اسٹرانگ کرنا پڑے گا ہم نے نہیں کی. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے اور کینیڈا US کے ساتھ مل کر کوئی تھوڑا بہت خاص طور پہ سول سوسائٹی کو ہم تھوڑا سا بالکل یہ تو بس ایجنٹ ہیں جو را کے آفیسر اس میں شامل ہیں کیا ان کو بھی پنش کیا جائے گا؟ وکرم یادیو کو نہیں. وکرم یادیو تو دیکھیے نا وہ تو اب کہیں چھپ گیا ہے اور اس کو میرا نہیں خیال کہ بھارت الاؤ کرے گا کہ امریکی جو بھی ہیں وہ ان کو انٹرویو کر سکیں یا ان کے ساتھ. اب یہ آل ڈیپینڈس کہ جو ہائی لیول کمیٹی بنی ہے وہ کیا اپنی فائنڈنگز دیتی ہے کیا کنکلوڈ کرتی ہے اور کس حد تک وہ شیئر کرتی ہے امریکہ کے ساتھ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فائنڈنگز میں دیکھیے نا اجیت دوول نے تو اپنے آپ کو نکالا ہے نا اس سے اور شاید مودی صاحب کو ہی معلوم ہو ہو نوز تو مودی کو بھی نکالنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فائنڈنگز ہیں اگر وہ پبلک ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں اور امریکہ سے کتنی شیئر کی جاتی ہیں اور امریکہ آیا ان فائنڈنگز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ بات یہیں آ کے رکے گی کہ جی نکھل گپتا کو کسی نے انیشل لیول کے ایک افسر نے کہہ دیا اس نے ایتھورائز کر دیا جو کہ یہ وکرم یادیو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہینڈ اوور اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا مزاج نہیں ہوتا. اگر یہ وہ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی سیکیورٹی جو ایجنٹ ہے یا آفیسر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز میں وہ تو پھر بالکل ہی کوئی اعتماد ہی نہ رہے نا یہ معاملہ ہو جاتا ہے. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان کو جو یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل میں غیر مستقل رکنیت جو ہے مل چکی ہے اس حوالے سے اب پاکستان کس طرح سے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے جا رہا ہے. اسٹے ود اس.